الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا، اب تھکے تو نہیں؟ لیکن درود تو آپ نے اس طرح پڑھا جیسے آپ بہت ہی تھک گئے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور بھائی 2 بار پڑھنا ہوتا ہے، کم از کم وہ تو ذرا پڑھ دیا کرو، ٹھیک ہے جی؟ 2 بار ہی تو پڑھنا ہوتا ہے۔ کسی نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ آپ فرماتے میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھا۔ یہ انہوں نے پڑھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے کیا پڑھا ہے؟ یہ انہوں نے پڑھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے، میں نے کیا پڑھا؟ کیونکہ میں نے ان کا جواب نہیں دینا، میں نے اپنا جواب دینا ہے۔ وہ تو پڑھ گئے، سوال یہ ہے میں نے کتنا پڑھا، ٹھیک ہے جی؟ اس لیے ایک بار محبت کے ساتھ، آپ محبت کو سمجھتے ہیں نا؟ اور محبت کا قطع، ٹھہر جائیں جی 1 منٹ جی، محبت کا قطع یہ مطلب نہیں کہ آپ بڑا چیخ کے پڑھیں، محبت کا مطلب ہے محبت سے پڑھیں، ٹھیک ہے جی؟ کوشش کیجئے گا دائیں نہ دیکھیے، کوشش کیجئے گا بائیں نہ دیکھیں، کوشش کیجئے گا چھت کو نہ دیکھیں۔ آپ زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھ رہے ہیں، آپ حاضر و ناظر نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھ رہے ہیں، کوشش کریں آپ بھی انہی کی طرف دیکھیں۔ اب آپ کہیں گے جی کیسے دیکھیں؟ پیچھے تو ٹینٹ لگا ہوا ہے، کیسے دیکھیں؟ چلیں بہرحال آپ کی اس بات کا میں بھی جواب نہیں دوں گا، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ چل یار تو یہ سوچ کے پڑھ لے کہ تیرے سامنے دیوار ہے، لیکن یہ دیوار ان کے لیے دیوار نہیں ہے، بلکہ ایسی لاکھوں کروڑوں دیواریں بھی ہوں تو بھی نگاہ مصطفیٰ میں حائل نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو نہیں دیکھ رہا، وہ تجھے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ کیسے دیکھ رہے ہیں اس بحث میں تو نہ پڑھ، کیونکہ اللہ اپنے محبوب کو دکھا رہا ہے، تو اس بحث میں نہ پڑھ کیسے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بار ذرا محبت کے ساتھ صلوات والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کی محبت پہ بھی قربان ہی جاؤں، اب یہی کہہ سکتا ہوں، اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ نے محبت سے پڑھا تو یہ ہے، تجھے اگر آپ ایسے پڑھیں تو پھر کیا ہوگا؟ پتر پڑھا کرو، ہے جتنے بیٹھے ہو پڑھا کرو، کیونکہ پتر بڑی دکانیں کھل گئیں، لیکن جو ہمارے بابے تھے نا، ان کے مذہب پہ رہنا، ان کے دین پہ رہنا۔ یہاں بہت کچھ کھل گیا ادھر، تو ہر کوئی اپنا سودا بیچنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا سنا رہا ہے، انہی کے طریقے پہ پتر رہنا۔ اور وہ کہہ گئے جاتے ہوئے اوتھے عملاندے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ یا پتر بڑی دکانیں کھلی، ہر آنے والا کچھ نہ کچھ نیا ہی لے کے آ رہا ہے، لیکن بات وہی ہے جو پرانوں کی تھی۔ وہ کہتے ہیں اتھے عملاندے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔
یہ ان کی باتوں میں نہ آنا، کیونکہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، پوچھا جانا پتہ معاف کرے پکڑے، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ اس کا، میں نہیں کہوں گا کہ بھائیو لازم ہی پڑھے تھا، نہیں بھائی جو حق ہے میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں، یہ آگے اس کی مرضی ہے جی، پکڑے چھوڑے، لیکن یہ بات ہے کہ اس نے پوچھنا ہے، 10 بندیاں کر کے کیا ہے۔ اسی لیے پھر میرے بزرگ یہاں فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے الفایا سیں تو لال خریدنے نو وانج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو ٹیر ہنگ جوائن دا لا بیٹھو، میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی منہ بخائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو، دکھانا ہے جی منہ جا کے، منہ دکھانا پتر جا کے۔ محبوب فرماتے ہیں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کون کہہ رہے ہیں جی؟ محبوب فرما رہے ہیں سب سے پہلے اس دن نماز کا سوال پتر پوچھا جانا جی، ایویں کسی بھلیکھے چ نہ مارے جائیو، ایویں کسی بھلیکھے چ نہ مارے جائیو، اس لیے پتر پڑھو اپنے اللہ کا ذکر کو۔ یہ ہمارا ایک بڑا خوبصورت نام ہوا ہے حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی، اپنے اپنے بزرگوں کے مزاج ہوئے ہیں، آپ کا ذرا مزاج نا ذرا لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کا تھا، ذرا آپ الگ تھلگی تھے۔ وہ جس نے جانا اس نے اسپیشلی زیارت کرنے جانا، وہ حضرت کا ایک مرید تھا، اس نے جب بھی جانا نا اس نے عرض کرنی حضرت میرا دل کردہ میں محفل کراواں، تو آپ نے فرمانا کرا، یہ حضرت محفل ادو کرانی جدو تسی آؤ گے، تو آپ تو کہیں جاتے ہی نہیں تھے حضرت۔ ارے بندہ استقامت سے لگا رہے نا کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے حضرت۔ اس نے بھی جب جانا، ایک دن بابا جی بھی موڑ میں تھے، فرمایا 10 کس دن محفل کرانی ہے؟ اس نے اس کی حضور فلان دن، فرمایا آؤں گا لیکن 3 شرطیں ہیں، پہلی جہاں دل کرے گا وہاں بیٹھوں گا، دوسری جو دل کرے گا وہ کھاؤں گا، تیسری جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ اس کو یہ تھا ذرا حضرت سٹیج پہ نہیں بیٹھیں گے، چلو زمین تھے حضرت علی کو گدہ شدہ پا لگے، دوسرا یہ ہے ذرا حضرت مرغن کھانے نہیں کھائیں گے، سادے کھائیں گے، ٹھیک ہے جی، تیسرا یہ ہے کہ حضرت بعد میں کہیں گے بھئی نماز پڑھے کرو، ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب وہ محفل کی ڈیٹ فکس ہو گئی، اعلان ہو گیا، جس نے دیکھا تھا تو دیکھا تھا، جس نے نہیں دیکھا تھا اس نے کہا چلو حضور ان خود ہی آن لگے نے، اسی بھی دیکھ لینے ہیں۔ وہ لوگوں کا کہ جمع غفیر اکٹھا ہوا، اب جب تشریف لائے نا اب جوتیوں پہ بیٹھ گئے۔ اس نے بڑا کہا حضرت میں سٹیج نہیں لایا، میں زمین تے گدا۔ آپ نے فرمایا میں تیرا پابند نہیں، پہلے کہا تھا جہاں دل کرے گا وہاں بیٹھوں گا حضرت۔ اس لیے وہ چپ کر گیا، کیونکہ وہ بابے تھے، ان کو راز پتہ تھا حضرت جی، ان کو راز پتہ تھا، اس کو پتہ تھا حضرت اس جگہ دربار کے اصول کچھ اور ہیں، اس دربار کے اصول کچھ اور ہیں حضرت ہیں۔ اے کاٹن دا جوڑا، اے مایا، اے پٹھانی چپل، اے کڑی، یہ اتھے ہی چل دی، اتھے نہیں چل دی حضرت، اس کے اصول کچھ اور ہیں حضرت۔ اور اس کے اصول کیا ہیں؟ وارث شاہ صاحب کہتے ہیں، فرماتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون، چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وخاون تے قرب حضور پاون حضرت ہیں۔ اس کو پتا تھا حضرت اس دربار کے اصول کچھ اور ہیں حضرت، روکیا ہے یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا ہے نہ ہونا ہے، جسے ہونا ہو کچھ خاکے درے جانا نہ ہو جائے۔ تو پتر جتنے نوجوان بچے بیٹھے میں آپ سے کہوں گا کاکا پتر ہمارے بزرگوں کے فکرے جملے مصرے صرف اس لیے نہیں کہ ان کے سٹیٹس لگیں یار، ان کو سٹیٹس بناؤ اپنا۔ دیکھنا حضور بلے شاہ نے تو ہی چک میں نے بھی یار پایا، حضور بلے شاہ نے کہا تھا نا، آپ فرماتے ہیں پھولاں دا تو عطر بنا، پھولاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڑ دریا، دریا ویچ پھر تو ڈوبکیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں جانی پہلوں اپنی میں مکا ہے۔ کنے مکائی ہے؟ دسو اٹھ کے کنے مکائی ہے؟ دسو جی کنے مکائی؟ ودان ڈے ہیں بھائی، مکان والی کہانی کوئی نہیں ہے، ودان ڈے دیں دن بندے، مکان والی کہانی کوئی نہیں ہے۔ لیکن پتر یاد رکھیو جنی مکاؤ گے ان نہیں کرم ہوئے گا، جنی وداؤ گے ان نہیں دور ہو گے، جنی مکاؤ گے ان نہیں کرم ہوئے گا، جنی وداؤ گے ادھر جی ان نہیں دور ہوتے جاؤ گے۔
اور پتر میں آپ سب سے کہوں گا بچ کے رہنا اس سے، کیونکہ کسی نے کہا تھا جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی۔ گیا کام تو اس سے بچ کے رہنا پتر، بڑی خطرناک چیز ہے یہ۔ اس سے اس لیے ہمارے جو بزرگ تھے حضرت اس کو پاس بھی نہیں بھٹکنے دیتے تھے، اس کو پاس بھی نہیں آنے دیتے۔ آپ نے تو چلو ہار ڈالے ہیں نا، تو چلو اسی بھی پوا لینے چپ کر کے۔ حضرت حارث محاسبی کہیں تشریف لے گئے، لوگوں نے ہار ڈالے، آپ نے وہاں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اس کی حضور ہم نے ہار ڈالے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا بھائی تم نے پتہ نہیں کیا کیا سمجھ کے ڈال دیے، میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں جب روزے قیامت میری اصلیت تمہیں پتہ چلے گی پھر کیا بنے گا۔ وہ نہیں تھا حضرت جی نیڑے آن دیں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار آپ کہیں تشریف لے گئے، آپ نے گزر کے جانا تھا جیسے ہم بھی آئے، اور راستے میں کوئی گھر تھا جو حضرت کے مخالفین میں سے تھا، ان کو پتہ چل گیا حضرت نے لنگنا ہے، تو انہوں نے کی کیتا سارے پنڈ جو سوا کٹھی کر لی کہ جب حضرت گزریں گے نا تو حضرت پہ سوا پھینکنی ہے۔ اب جب گزرے نا تو انہوں نے اوپر سے حضرت پہ سوا پھینکی، آپ کی پگ چہرہ داڑھی کپڑے سارے کالے ہو گئے۔ آپ اوپر دیکھ کے مسکرائے، لیکن مریدوں سے نہیں رہا گیا، وہ لڑنے پہ اتر آئے۔ آپ نے اپنی مریدوں کو کہا بھائی کیوں لڑن رہے، سوا میرے تے سٹی کے تاڑے تھے؟ انہوں نے کہا حضور آپ تھے۔ تو آپ نے فرمایا جی میں نہیں لڑن رہا تسی کیوں لڑن رہے؟ اور کہتے ہیں حضور ہم بھی تو اسی لیے لڑ رہے ہیں نا کہ آپ پہ کیوں پھینکی ہے، تو آپ کو غصہ نہیں آیا، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ ہائے ہائے سلیمان سنانا ہی سان ایک دن تو بھی تو کر کے وکھانا، کر کے نہیں وکھایا جاتا۔ اج دوپہری مینوں ایک جگہ غصہ آ گیا، مینوں اجے تک تکلیف ہون ڈئی دی، مزہ تے تا ہے نا کہ دن سلیمان بھی کر کے وہائے، سلیمان بھی سنا نہیں دے حضرت، کر کے اج تک سلیمان نے بھی وہایا۔ عرض کی حضور آپ کو غصہ نہیں آ رہا؟ فرمایا نہیں۔ کیوں حضور؟ سوا سٹی تھے، منہ کالا ہو گیا، داڑھی کالی ہو گئی، کپڑے خراب ہو گئے، پگ خراب ہو، تانوں غصہ کیوں نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا مینوں تاں نہیں آیا، شکر ہے سوا جی کام ہو گیا، باقی جویں میرے کام نے میں تے اگ دے لائق ہاں۔ بچ کے رہیے پتر، ایدے کلو بچ کے رہیے، ایدے کلو بچ کے رہیے، ایدے کلو بچ کے رہیے۔ جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی۔ اور یاد رکھیے پتر جنہوں لبیا جے لبیا انہوں مٹ کہی جائے، لبیا انہوں لف کہی جائے۔ امام اہل سنت ہیں شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ کیا نہیں تھے جی وہ؟ کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں۔ وارث کیا کرتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ارے اینج کام بڑھتا جی، ایتھے آنا پہنتا میاں جی۔ کیا پھر عرض کرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ ایتھے آنا پہنتا ہے پھر گل بنتی ہے، جی میں تھی میں بنا ڈے انج نہیں بنتی حضرت جی، انج نہیں بنتی ہے۔ حضور آپ سے آپ کے قریب ہیں بالکل، پاک پتن شریف بابا فرید آپ فرماتے ہیں کالے میڈے کپڑے تے کالا میڈا بھیش، گناہی بھریا میں پھران لوگ کہن درویش۔ کمال ہویا نا۔ یا آگے جاؤ تو حضرت خواجہ غلام فرید آپ فرماتے ہیں برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جو تو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی۔ پتر ہمیں عادت پڑ گئی ہے ایک دوسرے کو دیکھنے کی، کہ دن کو ویلے ٹائم بہ کے اپنے آپ نو ویکھو۔ مدن ایک بندہ کہنے لگا جی مچھاں ذرا وڈیاں نے، میں ٹھیک ہے بھائی وڈیاں نے، دعا کر اللہ معافی دے دے، لیکن ایک گل مینوں تو دس تینوں مچھاں ہی لبیاں نے، داڑھ پگ نہیں لبھی ہے؟ تینوں مچھاں ہی لبیاں نے، داڑھی نہیں لبھی ہے؟ تینوں مچھاں ہی لبیاں نے، جڑا سینے چ قرآن ہے وہ نہیں لبھا ہے؟ تینوں مچھاں ہی لبیاں نے، جڑا حضور نبی علیہ السلام نے کرم کیتا اپنے ممبر تے مینوں بندھن وہ بھی نہیں لبھا ہے؟ ہمیں عادت پڑ گئی ہے عیب تلاش کرنا، اسی اینک ہی وہ لا بیٹھے ہیں جہاں صرف عیب نظر آتا۔ خدا دا واسطہ جی اپنی اینکاں بدلو جائے، وہ اینک لاؤ جہاں خوبیاں نظر آن، تمہیں سارے چنگے لگن گے۔ جی تو کوئی چنگا نہیں جی رہنا اتنے جی، میں تمہیں کہن دیا تھا میرے حضرت جی بزرگ، میرے ساتھ لکھا ہوا ہے خادمی، میرے سیدی کیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اپنے وقت کے کامل اللہ کے ولی تھے، ولی بھی تھے حکیم بھی تھے۔
آپ کا ایک مرید تھا تو اس کو بھی یہ بیماری لگ گئی ایب ویکھن والی. آپ نے کہا لے بھائی یہ کہڑے پاسے پی گیا. تھے بڑے رقیق القلب نرم بڑے تھے. کہا ہوں مرید دی صلاح کرنی کیویں کریے. وہ مرید تھا برادری کا گجر. وہ وڈی عید آ گئی. آپ نے بھیج کے نا تو مرید بلا لیا. انہوں بلا کے کہنے لگے گجرا تو ذرا ڈنگر شنگر واہ بھی جاننا پہچاننا ہے تو چل ہاں ذرا منڈی میرے نال منوں ایک کو لیلا ہی لے دے. گجر بڑا خوش ہویا پیراں دا لیلا میں لینا ہے. انہوں لے کے منڈی ٹر گئے. ایک لیلا پسند کیتا. فرمان لگے بھائی گجرا ذرا چیک کر ہاں جی وہ گجر چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. وہ جناب اگے ہو کے انہوں پٹھ دبائی کھریاں دبا کے چیک کی منہ کھول کے دند ویکھے کن چک کے ویکھے. کہنا حضرت جی لیلا نہیں جی ٹھیک کوئی. فرمایا ٹھیک ہو گیا. ایک اور ویکھیا. فرمایا چیک کر ہاں. گجر نے پھر اپنے طریقے نہ ویکھیا. نہیں حضرت ایویں نہیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. تیجا ویکھیا. گجر نے پھر اپنے طریقے نے چیک کیا. اے حضرت ایویں نہیں جی ٹھیک ہے. فرمایا ٹھیک ہو گیا. چوتھا فرمایا چیک کر. گجر نے بھی ریجیکٹ کر چھڑیا. پھر آپ بھی بول پے. آپ نے فرمایا گجرا لیلے نے ریجیکٹ کریا ذرا سن لیلے کی کہن ڈے نہیں اور کرتا حضور لیلے بھی کچھ کہندے نے. آپ نے فرمایا کچھ نہیں بڑا بڑا کچھ کہندے نے. وکھری گل تیرے کے سنن لی کن کوئی نہیں ہے. عرض کرتا حضور دسو ہاں لیلا کی کہن ڈے ہے. آپ نے فرمایا لیلا مینوں کہن ڈیا کی جی انہوں پوچھو ہاں. میری تو پٹھ بھی دبا کے ویکھی سی میریاں تو کھریاں بھی دبا کے چیک کیتیاں سی میرے تو کن بھی چوک کے ویکھے ہوں میرا تو دند کھول کے منہ بھی ویکھے سوں. اینوں پوچھو کدی اپنے آپ بھی انج ویکھے ویکھو نا ویکھو میرا پتر خدا دا واسطہ جی ویکھو اپنے آپ میں ویکھو چھڑ دو ایک دوجے نوں. ساڈی پاکستانیاں دی سب تو وڈی خرابی ہے سنے میں میری تو پتر ڈیوٹی لگ گئی نہیں تو میں بھی نہ آواں کبھی. ساڈی سب تو وڈی خرابی ہے حضرت سارے نوں ٹھیک کرن نکلے آپ ہی ہونا کوئی نہیں. آؤ پتر میں بڑا تھکیا دا حضرت تہاڈے کول آیا ہوں ایک پیغام لے کے. آؤ آپ ہی ٹھیک ہوئیے. رشید نو رفیق نو مجید نو نسیم نو وحید نو چھڑ دیو دے عادت. آؤ آپ ہی ٹھیک ہوئیے. آؤ آپ ہی ٹھیک ہوئیے. تینوں وحید والوں نہیں پوچھا جانا تینوں رشید والوں نہیں پوچھا جانا تینوں تیرے والوں پوچھا جانا. اپنی تیاری کرنی ٹھیک کرو پتر اپنے آپ ٹھیک کرو اپنے آپ ٹھیک کرو میاں اپنے آپ ٹھیک کرو. نکلو انہاں کماں چوں باہر حضرت. آپ وہاں جوتیوں میں بیٹھ گئے. بہرحال چپ کر گئے. محفل ہوئی دعا ہو گئی ختم ہو گئی لنگر لگا. حضرت وہ حضرت کے سامنے بھی کھانے رکھے گئے. آپ نے اپنی جیب سے جوں کی روٹی کا خشک ٹکڑا نکالا اور اس کو چبانا شروع کر دیا. وہ چارہ بڑا کھپیا تپیا حضور میں سادے کھانے پکائے نہیں. فرمایا نا یہ پتر ہم کھانوں میں پھنس گئے وہ نہیں کھانوں میں پھنسے پھسے کوئی. بلکہ میں کہنا ہونا میرے تے بھی جی کسی نے بڑا پیار آ جائے وہ بھی یہی کہتا حضرت کدن گھر آؤ ہاں تمہیں کھانا کھوائیے. وہ بھائی مارنا جی کھانا کھوا کھوا کے میں کدن کوئی بھی تو خوش ہو کے آخنا لو حضور اے ماج تو بعد داڑھی نہیں جلو بھائی کو کھانا کھان نکلے. کدن کوئی بھی بھائی مجھے بڑا دکھ لگتا ہے جڑا کو خوش ہو جائے نا جس قسم ساڈے تے پیار آ جائے انہوں پیار ہی آتا ہے. حضرت کدن گھر آؤ تمہیں کھانا کھوائیے. مارنا جی کھانا کھوا کھوا کے بھائی ہم جس کام نکلے کدن وہ بھی تو کو دسو نا مینوں. وہ اتنے اٹھ کے آخو نا دور اینی دور ٹر کے آیا لو تڑے آن کا مول ہے پایا جائے تو بعد داڑھی نہیں جے لواں گا. بھائی میرا بھی دل ٹھنڈا ہوئے میرا بھی کلیجہ ٹھنڈا ہوئے. وہ نہیں پھنسے پتر روٹیوں میں ہم پھنس گئے ہیں روٹیوں میں. اللہ یاد رکھنا روٹی تیرے لیے تھی تو روٹی کے لیے نہیں تھا. لیکن کی ہویا اسی آج کل روٹی لیں گے وہ نہیں پھنسے روٹیوں میں. حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی آپ خود فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی. بزرگوں نے کلام کیا وہ کہتے ہیں جی سیدہ نے 4 کیوں بنائی 5 کیوں نہیں بنائی. تو پھر بزرگ خود ہی کہتے ہیں 4 اس لیے بنائی کیونکہ 5ویں کا آٹا ہی نہیں تھا. یہ فقر تھا اہل بیت کا جی. اور یہ فقر اضطراری نہیں تھا فقر اختیاری تھا. انہوں نے خود اس فقر کو اختیار کیا تھا. اگر کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اگر حضرت مریم کے لیے جنت سے پھل آ سکتے ہیں سیدہ کے لیے نہیں آ سکتے تھے. لیکن ان کا مسلک تھا جی وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. آپ فرماتی میں نے 4 روٹیاں بنائی. ایک روٹی حضرت مولا مشکل کشا ایک روٹی حضرت امام حسن ایک روٹی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع
فرماتی چوتھی روٹی میری تھی. کہتی تینوں نے اپنی اپنی کھا لی. جب میں کھانے بیٹھی نا تو دل میں خیال آیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے. اتنے آئی روٹی, اتنے رہی روٹی گئی ہے اور رہی کھ نہیں رہی روٹی گئی. اور دوسری بات پتر اتنے ایک اور گل بھی پتہ لگی, لاڑ دھیاں ہی کردیاں نے. اے جنہیں دھیاں والے بیٹھے پتر دھیاں تے کدی متھے وٹ نہ پائیو. اب پکی گل جے جدو اوکھا ویلا آندا نا پوچھدیاں دھیاں ہی جے آ کے. اے منڈے جڑے تسی پیراں کول جا جا کے مانگ کے لیندے ہو نا, یہ نہیں پوچھتے کوئی بھی ہے, کوئی اللہ ماشاء اللہ چنگا نکل ہے. پوچھدیاں دھیاں ہی جے پکی گل ہے. لو جی مسجد چ بیٹھے ہو جھوٹ کوئی نہ بولی ہوا ہے, سارے ہاتھ کھلارو ہاں کہڑا جڑا روز اپنی ماں پیو نوں کٹ کے سوندا ہے. ایک جی, دو جی, تین جی, چار جی, پانچ جی, چھ جی, لو جی 7 ہو گئے. نہیں جی نہیں پتہ لگ جائے. پتر پتر پہ روندے رہندے بہ کے سارے پتر ہی بیٹھے نے نا سارے. ویخ لو ایڈے وڈے مجمے چ صرف 7 پتراں نے ہاتھ چکے جڑے روز راتی اپنے ماں پیو نوں کٹ کے سوندے. دھیاں دے متھے وٹ پاندے, اللہ دی قسم اتنے دھیاں ہوندیاں نا اینیاں دھیاں بیٹھیاں نے. میں مسجد چ بہ کے میرا گمان نہیں مینوں یقین ہے جے 1000 دھی بیٹھی ہی 700 دھی نے ہاتھ چکنا یہی کٹ کے سونی رات میں. ہاں پتر دھیاں تے کدی متھے وٹ نہ پائے. اور میں اللہ کا شکر ہے اللہ نے کرم ہی کیتا جی, 2 پتر بھی دیتے نے 2 دھیاں بھی دیتی. میں مسافر ہوں جی, آج ادھر ہوں, کل ہم حضرت ادھر تھے یہ فیصل آباد والی سائڈ پہ. یہاں بھی ہم نے نہیں ٹھہرنا, ہم نے آگے ملتان چلے جانا. سفر کرتے ہیں جی, ٹریول کرتے رہتے ہیں. بڑے کم مواقع ایسے ہوتے ہیں جب اپنے گھر ہوں. جب ابو جی فوت ہو گئے نا تو پھر 10 دن میں گھر ہی رہا حضرت. تو میں حضرت اپنے گھر ہی نا بیٹھا ہوا تھا, تو میرے بچے کچھ کھیل رہے تھے. تو جو کھیل رہے تھے وہ کھیل یہ تھا کہ 4 پرچیاں, 3 میرا ایک بیٹا, 2 میری بیٹیاں, ایک میری بھانجی میری چھوٹی بہن کی بیٹی ہے. وہ آپس میں کھیل کیا تھا, ایک پرچی تلے ہے بادشاہ, ایک تلے ہے قاضی, ایک تلے ہے وزیر, ایک تلے ہے چور. بند کر کے نہ نیچے پھینکنی ہے. چاروں نے ایک ایک پرچی اٹھانی ہے. جس کی نکل آئی نا بادشاہ, اب وہ وزیر سے, قاضی سے اور چور سے کام لے گا جو اس کا دل کرے. اب میں حضرت جی دیکھ رہا ہوں بیٹھا کہ میرا جو بیٹا ہے نا بڑا, وہ بار بار ہی بادشاہ بن رہا ہے. میں بھی ایک ہی کم ہوا کہ بار بار بادشاہ ہی بنن ڈیا. میں نے جب غور سے دیکھا تو اس نے ڈنڈی ماری ہوئی تھی. اس نے اپنی پرچی کو نا پہ نشانی لگائی ہوئی تھی ایک. تو وہ بچیاں تھیں تینوں, وہ بار بار وہی پرچی اٹھا لیتا تھا. میں نے حضرت جی کتاب رکھی نیچے اور میں بھی کود پڑا کھیل میں. میں نے اپنی بھانجی کو کہا پتر تو بہ جا ذرا. میں نے کہا جی مینوں بھی کھڑاؤ. انہوں نے کہا جی اس سے بڑی بات کیا ہے. لیکن میں نے کہا جی پرچیاں دوبارہ لکھی جائیں, بادشاہ, وزیر, قاضی, چور. جو بادشاہ والی پرچی تھی نا میں نے بھی اس پہ نشان لگا دیا. اور جو میری بڑی بیٹی ہے نا اسما, آپ کو پتہ ہے پاکستان ہے کرپشن تو پھر ہے, لیکن انشاءاللہ جی وقت آئے گا جب یہاں بھی کرپشن نہیں ہوگی اللہ کے فضل سے. تو وہ میں نے اپنی بڑی بیٹی کو نا کان میں کہا کہ یہ جڑی پرچی ہے نا جہد نشانی نہیں یہ تو چکنی ہے, باقی اللہ مالک تھی. انہیں حضرت جی پرچی چک لی. اب تو وہ پکی بات ہے جی وہ بادشاہ ہی تھی. باقی تینوں نے اپنی اپنی پرچی کھول کے بتانا تھا. میرے بیٹے نے کھولی, وہ وزیر بن گیا. میری سب سے چھوٹی بیٹی عائشہ کسی کالج میں نہیں گئی, کسی یونیورسٹی میں نہیں گئی, کوئی اس نے کورس نہیں پڑھا, اس نے ڈپلومہ نہیں کیا ابو کے والے سے یا امی کے والے سے. لیکن میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بیٹیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی, بیٹا میرا جو تھا محمد علی وہ بن گیا وزیر, عائشہ بن گئی قاضی. اب میری باری تھی, میں نے پرچی کھول کے بتانی تھی. یہ ہوں سانوں بھی عادتیں پی گئی ہیں. حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفکر اسلام پیر محمد سلیمان ہیں, ان میری پرچی لے آئی چور. وہ مجھے سارے نہ دیکھ کے کہتے ہیں بابا آپ بتائیں آپ کیا ہیں. تو میں حضرت جی بڑا شرمسار جہا ہو کے کیا پتر میں چور, میں چور. تو وہ جو چھوٹی بیٹی تھی نا میری, جس نے بھی کوئی ڈپلومہ نہیں کیا, کوئی اس نے کورس نہیں کیا, کسی خطیب صاحب کی اس نے تقریر نہیں سنی کہ اپنے والد سے پیار کرو, حضرت جی تڑف کے میرے ساتھ لپٹ گئی. رو کے کہتی ہے میرے بابا چور نہیں ہے. تڑف کے لپٹ گئی, رو کے کہتی ہے میرے بابا چور نہیں. اپنی دھیاں نال پتر بڑا پیار کری, اپنی دھیاں نال بڑا پیار. جڑے تسی منگ لیندے ہو لو جی, میں کدوں منع کیتا ہے,
لیکن پتر جی رب دھی دے تو خوش ہوئی ہو، انہیں تمہیں دھی دیتی ہے، انہیں تمہیں دھی۔ اور یہ پیچھے ایک فکرہ وہ چل بھی رہا تھا، بہرحال میں چلو کچھ تلخ جملے نہیں بولوں گا کیونکہ تلخی خرابی کو جنم دیتی ہے، ہو جاتی ہے کہیں تلخی، اے جی اللہ دا شکر ہے جی اللہ نے مینوں دھی نہیں دی، اور بابا تو بد نصیب ہے اللہ نے تجھے دھی نہیں دی ہے۔ وہ ایک اینکر بولا تھا حضرت، اے جی اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے بھی، تو شکر ادا کر لے بے وقوف، اپنے جملے پہ غور کر، تو بد نصیب ہے تجھے اللہ نے دھی نہیں دی۔ اور میں حضرت جی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ دی قسم جے دھی نہ ہوندی تے پیو بندا پتہ ہی نہ لگدا حضرت جی۔ بیٹیاں تو بتاتی ہیں کہ باپ ہوتا کیا ہے، بیٹیاں بتاتی ہیں کہ باپ ہوتا کیا ہے۔ اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ بڑا غلط جملہ بول گئے حضرت، کیا کہہ رہا ہے جی؟ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی، اور بے وقوف کو خدا تجھے ہدایت دے، کیسی تو بات کر رہا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب علیہ السلام کو بیٹی تو دی تھی حضرت، پھر ایک نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں عنایت فرمائی ہیں، اس لیے بیٹیوں سے بڑا پیار کرنا۔ سیدہ فرماتی ہیں میں روٹی کھانے لگی تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے۔ آپ فرماتے میں نے اپنی روٹی کا ادا کیا، تھوڑا سا سالن رکھا، لے کے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اب وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے جنتوں کی خبریں دیا کرتے ہیں، عرشوں کی خبر دیتے ہیں، وہ پوچھتی ہیں فاطمہ یہ کیا؟ عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام 4 روٹیاں بنائیں، ایک مولا مشکل کشا، ایک مولا حسن، ایک مولا حسین، یہ 4تھی روٹی میری تھی۔ جب کھانے لگی تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی، یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ لکھا حضور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ 3 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں کوئی لقمہ بھی نہیں گیا ہے، نکلو پتر اس روٹی سے تھوڑا سا، نکلو اس روٹی سے تھوڑا، روٹی تیرے لیے ہے، تو روٹی کے لیے نہیں ہے، روٹی تیرے لیے ہے، تو روٹی کے لیے نہیں ہے۔ لیکن جنہ مرضی لیکچر دے دو ہونی ہے تھے دو باہر لنگر لین لگے جو کچھ ہونا ہے نا، اللہ دی پناہ ہے۔ 4 گھنٹے دی محفل ایک چولاں دا شاپر لین لئی، اسی اللہ دے کار دا وہ حال کرنا ہے جی، بھول جانا سارے ہیں، صرف ایک چولاں دا شاپر۔ وہ کدی چول نہیں کھادے؟ اللہ کی قسم ہے محفل و کینڈ دیکھ کے لگتا ہے کہ آج پہلی بار ہی کو دیگ عرشوں سے اتری ہے چاولوں کی، یہ قوم آج پہلی بار چاول کھائے گی۔ اور خدا دا واسطہ ہے کو تھوڑی ہوش کرو، کو نکلو ان کاموں سے باہر، یا نکلو ان کاموں سے باہر۔ میں اللہ کا شکر ہے پتر صبح کی صرف 1 روٹی کھائی ہوئی ہے، صرف 1 روٹی ہے، مر نہیں گیا۔ نکلو حضرت، اقبال کہتا ہے اگر تیری روح میں ہے شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، نانے شعیر پہ ہے مدار قوت حیدری ہے۔ ہیں جی نقیب بولیں گے، خطیب بولیں گے، نعت خواں بولیں گے، ساری رات کی محفل ہوگی، ایک چاولوں کا شاپر لینے کے لیے حضرت آپ اللہ کے گھر کا وہ حال کریں گے، الامان والحفیظ۔ خدا کا واسطہ نکلو ان باتوں سے باہر۔ جس چاول کے دانے پہ تیرا نام لکھا ہے سارا پاکستان بھی چھیننے آ جائے تجھے چھین نہیں سکتا ہے، اور پتر جڑے چولاں دے شاپر تے تیرا نام نہیں لکھیا ساری دنیا تجھے کھلانے آ جائے، کھلا نہیں سکتی ہے۔ میں کاشف صاحب میں ڈڈیال گیا حضرت، یہ میرپور کے آگے علاقہ ہے حضرت، ڈڈیال گیا حضرت، وہاں انہوں نے نا ہمیں رات کے کھانے میں مچھلی کھلائی حضرت۔ ظاہر ہے جی دریا کی مچھلی اور فارم کی مچھلی فرق ہوتا ہے جی دونوں۔ میں نے تھوڑی سی نا تعریف کی اہل خانہ کی، میں نے کہا جی ماشاءاللہ بڑی لذیذ مچھلی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے اسپیشل آپ کے لیے نا منگلہ ڈیم سے منگوائی ہے۔ وہ کو 2-3 دن بعد نا حضرت جی وہ کو بندہ سیالکوٹ آیا تو انہوں نے مچھلی بھیج بھی دی حضرت جی۔ تو میں نے اپنی گھر والی کو کہا، میں نے کہا بھائی فلاں دن میں گھر ہوں اس دن تو بنانا، میں ساتھ کچھ دوستوں کو بھی بلا لوں گا۔ لو جی وہ دن میں سیالکوٹ ہی تھا، ہمارے ادھر ایک علاقہ بڑے آنا، وہاں فوتگی ہو گئی، مجھے جنازہ پڑھانے جانا پڑ گیا۔ میں نے جنازہ پڑھایا، ایک دوست نے پکڑا، جیسے میں نے کہا جنہوں ساڑھے دے پیار آئے روٹی تے چاہ دا ہی آندا ہے، داڑھی دا نماز دا پاک دا کسی نے نہیں آندا ہے۔ اسے مجھے ہاتھ پکڑا اور گھر لے گیا، نہ کرتے چاہ کے ساتھ اس نے کچھ لوازمات بھی رکھ لی۔ میں نے حضرت ایک پیٹی کھایا، بس گھر آنے تک میری طبیعت اتنی بگڑی کہ میں ہسپتال گیا، رات 11-12 بجے تک وہاں رات ڈرپیں لگی۔ جب آنے لگا نا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا حضرت جی بڑی شدید انفیکشن ہو گئی ہے،
آپ نے 3 دن تک جو ہے نا مرچ کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. میری دکار آیا نا میری مچھی میرے لیے پکی مچھی نہیں کھان دیتی انہیں. ہاں پتہ نہیں کھان دیتی. پتہ جس دانے تے تیرا نام لکھے ہے نا روک کوئی نہیں سکتا. تے لکھیا کوئی نہیں پاویں تیرے کار پکیا ہوئے تو کھا کوئی نہیں سکتا ہے. اس لیے میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا, آپ فرماتے اندھیر غبار باورچی خانہ تے سہ منا وچ پکدا. اندھیر غبار باورچی خانہ تے سہ منا وچ پکدا. باج مقدروں ککھ نہیں لبدا دیگی روے ترکدا. 36 دیگاں پکان والا دیگی حضرت جی جنج ود آ گئی روٹی کٹ گئی انہوں ایک چولاں دا دانا نہیں لبا اللہ 36 انہیں ہی پکائیاں نے. خدا دا واسطہ بدلو کوئی تھوڑا جہا اپنے آپ کوئی تھوڑا جہا اپنے آپ نو بدلو. پتہ خدا دے گھر دی بے ادبی کر کے جڑے چول لبنوں دے نہ بھکھا مر جانا بہتر ہے. وہ چلے ہو یہ تو وہ جگہ ہے جہاں صرف دنیا کی بات کرو تو کئی سالوں کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. تم نے صرف ایک چاولوں کا شاپر لینے کے لیے اس گھر کا وہ حال کر لینا. خدا کا واسطہ پاکستانیوں کو ہوش کرو, تھوڑی ہوش کرو, نکلو یار ان سے. گھر جا کے کھا لیو کوئی ایسی آفت نہیں آ پڑی ہے. لیکن پتر بدلو اپنے آپ کو. ان محفلوں کا کیا فائدہ اگر ہم بدل ہی نہیں رہے تھے, اگر ہمیں تبدیلی نہیں آ رہی, ہمیں چینج نہیں آ رہا. ہم وہاں کے وہاں ہی کھڑے ہیں. ہم جاتے ہیں نا جی بچے یہ ٹائم لیتے ہیں جی 18 سال ہو گئے جی سانو محفل کرانے. شکل ویکھی دا جی نہ منہ تے داڑھی نہ متھے تے سجدے دا نشان. وہ کیا ملا تجھے 18 سال کی محفلوں سے؟ کیا لیا تم نے 18 سال کی محفلوں سے؟ حضور کی محفل تو 18 سال ہو گیا کراتے, تو بدلا نہیں ابھی تک. میری نہیں سمجھ میں یہ بات آ رہی. اس لیے تو اقبال کہتا ہے یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور اگر تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. وہ 18 سال کی محفلیں آگے جا کے تیرے کیا کام آئیں گی جو جان ہی تجھے بدل سکی. تو ابھی تک نمازی نہیں ہوا, تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں آئی. بدلو پتر اپنے آپ کو, خدا کا واسطہ بدلو اپنے آپ کو. غور کرو کہاں خرابی ہے. اور دیکھو میرے محبوب کتنے لجپال ہیں. تو 18 سال کی محفل کی بات کرتا ہے. یہ لاہور میں بزرگ ہوئے ہیں, حضرت گیلانی سلسلے سے جو ہے نا تعلق تھا. انہوں نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے حضرت جی, سید نادر حسین شاہ گیلانی. حضرت میں جب لاہور گیا ان کے صاحبزادہ صاحب نے مجھے کتاب گفٹ دی ان کی. میں نے بس وہ حضرت وہ اگلی سیٹ پہ بیٹھ کے جو پڑھی گئی اس کے بعد وہ کتاب مجھ سے کھو گئی. حضرت جی اس میں بالکل ابتدا میں حضرت لکھتے ہیں, یہ سنو پتر 18 سال 15 سال 14 سال 10 سال سن ذرا وہ کتنے لجپال ہیں, وہ کتنے کریم ہیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے, کہتے ہیں ہمارے جو محلے کا نائی تھا نا بابا جی, کہتے وہ ہر وقت اپنی دکان کے باہر بیٹھ کے نا کرسی پہ روتے رہتے تھے. حجامت وغیرہ نہیں بناتے تھے اب کسی کی. کہتے ہیں میں نے شاہ صاحب کہتے ہیں لکھتے ہیں, کہتے ہیں جب بھی میں نے گزرنا اس کو روتے ہی دیکھنا. کہتے ہیں ایک دن مجھ سے بھی نہیں رہا گیا, میں آ گیا, میں نے آ کے پوچھا بابا جی روندے کیوں رہندے ہو؟ کہتے ہیں وہ کہنے لگے شاہ جی بڑی فرض تو نہیں تھا لیکن بڑا شوق تھا حج کرنے کا. بڑی بھوکیں کاٹی, پیسے اکٹھے کی, حج پہ گئے, حج کر لیا, پھر مدینہ حاضری تھی. کہتے ہیں میں حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا درود و سلام پڑھ رہا تھا. بس کچھ ایسی بے خودی سی طاری ہوئی کہ میرا دل کیا کہ میں حضور نبی علیہ السلام کی سنہری جالیوں کو چھو لوں, ہاتھ لگا لوں. کہتے ہیں اللہ سامنے میں نے دیکھا شرطہ اتنا لمبا ڈنڈا لے کے کھڑا تھا. کہتے بس نہیں قابو رہا, میں نے حضور کی سنہری جالیوں کو ہاتھ لگا لیا. کہتے بس ہاتھ لگانا تھا, وہ شرطہ غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا. اس نے میری عمر کا بھی لحاظ نہیں رکھا اور میرے ہاتھ پہ اتنی زور سے ڈنڈا مارا کہ میں اس ڈنڈے کی ضرب کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا. سر چکرایا, دل گھبرایا, میں زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گیا. کہتے ہیں جیسے یہ 2 آنکھیں بند ہوئی نا اندر کی کھل گئی, تو کیا دیکھتا ہوں میرا جو سر ہے وہ حضور نبی علیہ السلام کی گود میں ہے, اور میرا ہاتھ حضور نبی علیہ السلام جس پہ ڈنڈا مارا ہے نا وہ ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے دست رحمت میں ہے. اس جگہ اس نے ڈنڈا مارا ہے نا حضور اس پہ اپنا دست رحمت پھیر کے ساتھ فرما رہے ہیں بابا جی دل چھوٹا نہ کرو, محبوب تک آن لی پھر ڈنڈے تے کھانے پہندے نے ہیں. بھائی وہ تو کسی کا ایک ڈنڈا نہیں رکھتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ کسی نے کھایا ان کے لیے. تینوں 18 سال محفل کراندے ہوں گے تو کیوں نہیں بدلے ہیں؟ ذرا غور کرنی ہے, ذرا دیکھ خود کو. وہ تو کسی کا ڈنڈا نہیں رکھتے حضرت, تجھے 18 سال ہو گئے ان کے نام کی محفل سجاتے, تو کیوں نہیں بدلا ہے؟ دیکھ ذرا غور کر, چیک کر ذرا اپنے آپ کو, کہاں خرابی آ رہی ہے. بدلو پتر اپنے آپ کو,
بدلو بدلو میرا پتر. اب ضرورت ہے پاکستان کو کہ اب بدلا جائے. حالات بڑے خراب ہیں پتر. آپ کے دریاؤں میں پانی نہیں ہے, آپ کا راوی خشک ہے, آپ کا ستلج خشک ہے, آپ کا چناب خشک ہے, آپ کا جہلم خشک ہے, آپ کا سندھ خشک ہو رہا ہے. خدا کا واسطہ جی کدوں نہ مستیاں چوں باہر آنا جی, کدوں کوش والی گل کرنی ہے. آپ کے دریاؤں میں کوئی پانی نہیں ہے جی. کب آپ نے ہوش میں آنا, کب آپ نے اس خواب غفلت سے بیدار ہونا. ختم نبوت کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے؟ آج نیا قانون پاس کیا گیا ہے. 18 سال سے حضرت پہلے کوئی جو ہے نا وہ غیر مسلم اسلام قبول نہیں کر سکتا. یار یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ لیکن کی تسی پتر ایک محفل بلانی ہے, ایک میرے آردہ کو خطیب بلانا ہے, 2 تھی نعت خاں بلانے ہیں, ساری رات تھی انجن کرنا ہے. اوگ گئے. کوئی موقف نہیں, کوئی نظریہ نہیں, کوئی فکر نہیں. محفل میں بیٹھ کے کوئی بات نہیں کرنی. ہم نے پیچھے کیا کیا, ہم نے آگے کیا کرنا ہے, ہم پیچھے کیا غلط کر کے آئے ہیں, آگے ہم نے صحیح کیا کرنا ہے. وہ پتر خدا دا واسطہ جی ہوش چاہو میرے بچوں, ہوش چاہو. او بھائی 50 لاکھ قربانیاں دی گئیں پھر پاکستان بنا تھا. او پتر 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لوٹی تھی پھر پاکستان بنا تھا. کتنے گھر اجڑے تھے پھر پاکستان بنا تھا. تمہیں آج 1992 میں, 1993 میں, 2001 میں, 2002 میں, 2004 میں پیدا ہو کے تمہیں کیا پتا پاکستان کیا ہے؟ تمہیں تو موج مستی کرنے کے لیے ایک اور دن مل گیا. تم نے منہ پہ جھنڈے بنائے, تم نے جھنڈیاں لگائیں, تم نے موٹر سائیکل کے سلنسر نکالے, سارا دن تم سڑکوں پہ دندناتے پھرتے رہے. تمہیں کیا پتا 14 اگست کیا ہے؟ مجھے یہ بزرگ نظر آ رہے ہیں پیچھے, کبھی ان کے پاس بیٹھنا, ان سے پوچھنا, یہ تمہیں بتائیں گے پاکستان کیا ہے, یہ تمہیں بتائیں گے پاکستان کس طرح بنا. میرا یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے, میرے والد صاحب آنسو بہایا کرتے تھے. ہم مہاجر ہیں. ماشاءاللہ زہیب بھائی زندہ باد. ٹھیک ہو جی, اللہ سلامت رکھے, اللہ سلامت. لو جی زہیب صاحب بھی آ گئے ہیں ماشاءاللہ ہیں. میرے والد صاحب آنسو بہایا کرتے تھے, مہاجر تھے حضرت, وہ کشمیر سے آئے تھے. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے, فرماتے میں نے کتنا وقت اس طرح گزارا کہ پہننے کے لیے شلوار نہیں ہوتی تھی حضرت. امی قمیض اتنی لمبی سلا کے دیا کرتی تھی جو شلوار کا بھی کام کرتی تھی. تمہیں کیا پتا پاکستان کیا ہے؟ ہمارے خاندان میں تقریباً ہماری دور کی ایک رشتہ دار تھی, 92 سال کی عمر میں اماں جی کا وصال ہوا. جتنی دیر تک اماں جی زندہ رہیں, رات کو انہوں نے کسی کو اپنے گھر کا دروازہ نہیں بند کرنے دیا. اگر کسی نے بند کر دینا رات کو, وہ پھر کھول دیا کرتی تھی. ان کو کہنا اماں جی اب حالات نہیں ٹھیک رہے, دروازہ بند کرنا ضروری ہے. وہ اصل میں یہ تھا کہ جب وہ انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہی تھی نا, راستے میں ان کے ہاتھ سے ان کا بیٹا سکھوں نے چھین لیا تھا. تو جب ان کو کہنا نا کہ نہیں دروازہ بند رکھیا کرو, تو وہ آگے سے رو کے کہتی تھی نہیں میں دروازہ صرف تاں کھولنی ہے میرا پتر ہی نہ کتے آ جائے تو دروازہ ویک کے واپس نہ ٹر جائے. تمہیں کیا پتا یار پاکستان کیا ہے؟ ہوش کرو یار تھوڑا سا. وہ 50 لاکھ جو قربان ہوئے, وہ جو 90,000 جن کی عزتیں لٹ گئی, ان کی روحیں تڑپتی ہوں گی اپنی قبروں میں پاکستان کے حالات دیکھ کے. اس لیے پتر اٹھو, کوئی کام کریے. بڑیاں گلاں ہو گئی ہیں, بڑیاں موج مستیاں کر رہی ہیں, ان کام کریے, ان کوئی کام کریے. کوئی نظریہ, کوئی کبھی آپ نے بیٹھ کے سوچا کیا ہے زندگی کا مقصد؟ کبھی کو بیٹھ کے کوئی لائحہ عمل بنایا کیا کرنا ہے ہم نے؟ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید بچے پیدا کر لینا, تو پتر بچے تو پھر خرگوش نہیں گھر ہر مہینے ہوں ڈے. بچے تو کتی کے گھر ہر سال 12-13 ہو رہے ہیں, گھوڑے کے گھر بھی ہو رہا ہے, سنڈے کے گھر بھی بچہ ہو رہا ہے, ہاتھی کے گھر بھی ہو رہا ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ آپ کھانے کو کمال سمجھتے ہیں, بھینس آپ سے زیادہ کھا رہی ہے. اور پتر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن میاں. ویخ پتر کدے بہ کے سوچو کلیاں کی کرنا ہے. اور میرے بزرگوں نے پھر یہاں کمال لکھا جی, فرماتے ہیں جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے, کھیتیاں سرسبز کی تیرے غذا کے واسطے, چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے, یہ سارا کچھ تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. میں جی پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں, میں یہاں بھی کہوں گا, میری عمر 38 سال ہو گئی ہے. اس اگست میں 37 پورے ہو گئے, 38واں شروع ہو گیا. یہاں 40 والے بھی ہیں, 42 والے بھی ہیں, 43 والے بھی ہیں, 44 والے بھی ہیں, 50 والے بھی ہیں, 55 والے بھی ہیں, 60 والے.
میں سب کو کہتا ہوں آؤ یار میں بھی اینی دوروں آیا تسی بھی بیٹھے ہو آؤ ہاں ذرا صاحب لائیے ہیں سارے اپنا اپنا میں چلو اپنی عمر کا نام کر لیتا ہوں. وہی سلیمان ایک گل کا جواب تے دے 38 سال ہو گئے تجھے کبھی تجھے یہ دل میں خیال بھی آیا اللہ راضی ہے کہ نہیں دسو جی بتاؤ جی کبھی خیال آیا حضرت جی اللہ راضی ہے کہ نہیں کبھی آیا وہ خیال یہ ہمارے حالات ہیں یہ ہمارے کبھی خیال ہی نہیں آیا حضرت پتہ نہیں اللہ راضی ہے کہ نہیں پتہ نہیں اللہ راضی ہے کبھی خیال ہی نہیں آیا اور چلیا کل کیڑا منہ لے کے جانا ہی ہوتے اور حضرت میں بس ختم کروں گا حضرت شاہ حسین نے کمال لکھا جی فرماتے ہیں کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا اوڑک کم اللہ دے نال اتھے ہی جانا ہے پتر تو انا للہ و انا الیہ راجعون افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اور بھائی میں تے کسے نوں نہیں جاندا ایتھے کو بڑا وڈا بھی جے کو پہلوان بیٹھا ہے تے پتر تو بھی یاد رکھی نسل انہوں نے کسے نہیں دینا ہے لمہ انہوں نے سارے ہی پالنے نہیں کیونکہ میاں صاحب فرماندے نے بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے جنرل ضیاء الحق ذوالفقار علی پٹو بے نظیر پٹو بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے تو کی شے میں بھائی بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے تو کی شے میں 4 کلے 6 مجھاں 5 کٹے 3 کٹیاں ہیں تو کی شے میں بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زوراں ور ستھرانے بے وقوفاں دے نوکر رہندے دانش مند سیانے اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں چاراں نکنا موت نے ملیاں تے فضل کریں رب سائیاں کمال جی میاں صاحب نے کمال جی لوئے لوئے بھائی آئے انہوں نے کہا چلو ہی بھی کو تھوڑا جا اینا جہد نہیں پڑھ سکتے لوئے لوئے او پر لہ کڑیے جے تد پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا ہے. میرے زیب صاحب ایک مقتدی فوت ہو گئے چودھری آدمی سن گجر بابے سن 18 منٹ ہو گئے چودھری آدمی سن حضرت جی پتر ہر دور کے اپنے فیشن ہوتے ہیں آپ کے دور کا فیشن کیا ہے بھلا اچ موبائل پھڑنا وہ بھی بلکہ 2 پھڑنے ہیں سٹڈ لانے ٹھیک ہے جی کڑی پانی اللہ میں سارا کچھ کیتا ہوں اج میں بھی ذرا سادہ بنے ہوں ایویں نہ کوئی سمجھے سانو گل لان ڈے نے میں بھی سارا کچھ کیتا ہوں ٹھیک ہے جی. وہ حضرت کا جو دور تھا نا اس کا فیشن تھا سونے کا دانت لگوانا ان کا یہ دانت سونے کا تھا یہ والا ہمارے ادھر ہے لوگوں میں یہ مزاج نا یہ والا. وہ جب بھی انہوں نے جمعے میں آنا نا میں نے کہا حضرت جی دانت لوا دیو سونا مردوں لی مطلقاً حرام ہے کسی صورت چ بھی جائز نہیں. وہ ہر جمعے مجھے کہہ کے جاتے نہیں اگلے جمعے لوا کے ہی آواں گا پیڑا ساتھ تھی انہوں نے نہیں لوان دیتا. آخر حضرت جی سوتے میں بڑا میجر ہارٹ اٹیک آیا فوت ہو گئے. بچوں نے جب دیکھا صبح فجر کے لیے جی صاحب نہیں اٹھے اسپتال لے گئے انہوں نے کہا کب کے فوت ہو گئے ہوں گے. میں فیصل آباد تھا مجھے فون آیا ان کا برحال جنازہ زور کے بعد طے ہو گیا. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ ہے دنیا. زیب صاحب 5 پتر نے 5 دا وکھرا وکھرا فون آیا کی بلا دنداں دا ڈاکٹر بلا کے ابا جی دا دند کڑھا لئیے. پتر 5 میں سے کسی ایک کو بھی اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ شریعت میں دان جانا جائز ہے کہ نہ جائز ہے. شریعت کیا کہتی ہے دان کے لیے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. 5 ہو لیا ہی پہن ڈے ہاں ابا ایک دند نال لے چلے سونے دا پتر ایک سونے دا دند بھی نہیں جانا نال جان دینا ہے جڑا کٹھا کر کر کے رکھن دے تھی ککھ نہیں جی نال جانا ہے سب ایتھے رہنا نال 2 ہی شیواں جانیاں نے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا باقی ککھ نہیں جانا ہے. حضرت وہاں بیٹھ گئے جوں کی روٹی کھانی شروع کر دی. اب تیسرا آپ نے فرمایا تھا جو کہوں گا کرنا پڑے گا. آپ نے فرمایا کہ تو بڑی جی کڑھائی لے کے آؤ دودھی دی لے آندی
فرمایا چولہا بنا کے انہوں پٹھا رکھ کے تھلے اگ لا دے اور اینی کا اگ لاؤ کہ کڑائی بھی اگ دی ہو جائے. کڑائی اگ ہو گئی. آپ نے جتی لائی, بسم اللہ شریف پڑھ کے کھلو گے. فرمایا جون دی روٹی دا ایک سکا ٹکڑا تو تھلے آ گئے. جن محفل چ بیٹھے سن فرمایا سارے کڑائی تے کھلو تو جو اس محفل چ کھادا جنا سارے ساتھ دو. کنیاں روٹیاں, کنیاں بوٹیاں, کنے چول, کنیاں پلیٹاں کھیر دیاں. لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. حضور یہ تو آپ کی کرامت ہے کہ آپ اس آگ پہ کھڑے ہو گئے, ہم نہیں کھڑے ہو سکتے. آپ نے فرمایا چلے ہو آج تسی ایس آگ تے کھلو کہ ایک محفل دا صاحب نہیں دے سکتے. کل اس آگ تے کھلو کہ جڑی یہ دینا 70 گنا تیز ہے, ساری زندگی دا صاحب کی میں دو گے حضرت ہیں. اور پتر صاحب لینا جانا. میں تمہیں پہلے کیا کسی نقیب کسی خطیب دی گل سن کے مارے نہ جائیو ایویں. میں قرآن سنا رہا ہوں. ہر نقیب ہر خطیب قرآن کے سامنے ایسے ہے حضرت جی, اگر وہ قرآن کا الٹ چلتا ہے تو. کیونکہ قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اور اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے. پتر پوچھا جانا جی. میرے بچے ہو تیاری کرو, ہاتھ جوڑ کے نمازاں دی پابندی کرو, اپنے والدین دی خدمت کرو, درود شریف پڑھو, اللہ دا ذکر کرو, لوکاں دے کام آؤ حضرت, کٹھا کرو میاں. کسی ویلے بھی تو تیاری جی. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا, کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا, کوئی پل گیا مقصد آون دا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدا ایتھے سب مسافر نہیں, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. وما علینا الا البلاغ المبین.